آپ نے چھین لی. طبیعت یہ تھی آپ کی. ایک مرتبہ ایک فقیر ایک بھکاری آپ کے پاس بھیک مانگنے آئے. فاروق اعظم ہے یہ. کیا بتائیں حضور نے کیا بنایا تھا. آپ ڈھونڈیے, ڈھونڈتے رہیے, چراغ لے کر نہیں سورج لے کے ڈھونڈیے, یہ لوگ کو نہیں پائیں گے آپ. دین پہ ہم کہاں ہیں؟ دین پہ میں یہی بات تو کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ہمارے پاس دین کی معلومات ہے, ہمارے پاس دین نہیں رہ گیا. دین کا ہے ہمارے پاس. یہ ہے دین پہ عمل کرنے والے. ان کی زندگی پڑھو تو حیرت ہوتی ہے. ایک فقیر ہے ہمارے پاس بھی روزانہ لوگ فقیر آتے ہیں. وہ بھیک مانگ رہا تھا اور اس کے دونوں تھیلی لٹکی ہوئی تھی, دونوں تھیلی, اور دونوں میں اناج بھرے ہوئے تھے. دونوں میں اناج بھرے ہوئے تھے. اس نے کہا اللہ کے نام پہ دے دو. فاروق اعظم نے دونوں چھین لیے. پہلے تھیلے چھینے, یہ فاروق اعظم تھے. دونوں تھیلے چھینے اور چھین کر کے غلام سے کہا اس کو مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو. کہا اب تیرے پاس کچھ نہیں ہے, اب تیرے لیے بھیک مانگنا جائز ہے, یہ لے, اور اس کو دے کر کے رخصت کی. جب تو دو تھیلے لٹکا کر کے بھیک مانگ رہے تو تجھے ضرورت کیا ہے؟ ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں. جتنا بھکاریوں کے پاس آج کل کے دور میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہت سارے کچھ ایسے سیٹ لوگوں کے بیچارے ان کے پاس نہیں ہوگا جتنا بھکاریوں نے جمع کر رکھا ہے. لاک ڈاؤن کے اندر میں نے سنا لوگوں سے کہ لوگوں نے مانگ مانگ کر اتنا جمع کیا کہ شاید دینے والوں کے گھر میں اتنا نہیں تھا پھر جتنا جمع کرنے والوں کے گھر میں. یہ مسلمانوں کی فکر ہے, یہ مسلمانوں کی سوچ ہے. تو یہ جو ہم لوگوں کو دیتے نا, جو کما سکتے ہیں, جو کما سکتے ہیں, جو کھلا سکتے ہیں, جو بوجھ اٹھا سکتے ہیں, ان کو بھیک دے کر کے گویا ہم ان کو بگاڑ رہے ہیں. اور اگر کوئی موجود ہوتا ہم اس کے پاس 10 کی نوٹ نہیں بلکہ 100 کی نکالتے تاکہ لوگ دیکھ کر کے سمجھیں کہ ہم بھی دینے والوں میں ہیں, دینے والوں میں ہمارا بھی شمار ہے. ارے جو کما سکتے ان کو مت دیا کرو, ان کو نصیحت کرو اچھے سے, بیٹا جا کما, سنور, تعلیم حاصل کر, اپنے گھر کا بوجھ اٹھا, مانگ مت. اسلام مانگنے والوں کا مذہب نہیں, اسلام دینے والوں کا مذہب ہے. اور سیدنا فاروق اعظم نے پھر مانگنے کا سسٹم جو ختم کیا. فاروق اعظم کے دور میں بھیک مانگنے کا سسٹم ختم ہو گیا تھا. کیا وہ نبی کا جانشین تھا؟ آپ نے بھیک مانگنے کا سسٹم ہی ختم کیا. کیسے؟ کہ فاروق اعظم نے فرمایا جتنے بھکاری ہیں سب کو پکڑو اور سب کو لا کر کے ایک عمارت میں جمع کرو, ان کو کھلانے کی ذمہ داری بیت المال کی, حکومت کی. آپ کھلاتے تھے, آپ خرچہ دیتے تھے, روزانہ خرچہ ان کو دیا جاتا تھا, کھلایا جاتا تھا. یتیم کھانے کا سب سے پہلے جس نے سسٹم قائم کیا, یتیم کھانا سب سے پہلے جس نے قائم کیا وہ فاروق اعظم ہے. لاوارث بچوں کے لیے سب سے پہلے جس نے انتظام کیا وہ فاروق اعظم ہے. سب سے پہلے پولیس چھاونی جس نے قائم کی وہ فاروق اعظم ہے. پولیس کا نظام جس نے سب سے پہلے قائم کیا وہ فاروق اعظم ہے. فوجی وردیاں جس نے سب سے پہلے نظام دیا وہ فاروق اعظم ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ قاصدوں کا وہ سسٹم فوجوں کے حوالے سے جس نے رواج دیا وہ فاروق اعظم ہے. اسی طریقے سے اللہ اکبر, یہ جو یورپ کے اندر برطانیہ اور جو یورپی ممالک جو ہیں, امریکہ کے اندر, برطانیہ کے اندر, یورپی ممالک کے اندر جو لوگ شہری ہوتے ہیں جن کو حکومت کی طرف سے وظیفے اور تنخواہ ملتی ہے, اس کو سب سے پہلے جس نے قائم کیا ہے وہ سیدنا فاروق اعظم کی ذات ہے, عمر ابن خطاب کی ذات ہے رضی اللہ تعالیٰ. ہجری کیلنڈر سب سے پہلے جس نے لوگوں کو دیا یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہے. حضور علیہ السلام کی ہجرت کو گویا کہ فاروق اعظم نے لوگوں کے ذہن و دماغ میں تازہ کر دیا, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. اسی طریقے سے کافروں سے جزیہ لینے کے معاملے میں, اور جزیہ لے کر پھر فاروق اعظم نے بعض مقامات پر اس کو واپس بھی کیا. وجہ کیا بنی؟ ان کی جان پر حملہ ہو گیا. فاروق اعظم نے کہا جزیہ واپس کرو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے واپس کرو کہ تم نے ان کی جان اور مال کی حفاظت کا پیسہ لیا تھا, جبکہ تم اس کی حفاظت نہ کر سکے اس لیے تمہیں اس کو واپس کرنا چاہیے. آپ نے واپس کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کی زندگی بڑی زاہدانہ تھی. آپ قیصر روم سے, روم کے بادشاہ سے آپ کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے تھے. اتنے اچھے تعلقات ہو گئے تھے کہ خط آتے جاتے تھے, خط آتے جاتے رہتے تھے. اب تعلقات اتنے اچھے ہوئے کہ تحفے تحائف بھی آتے جاتے رہتے تھے. فاروق اعظم کی بیوی تھی, بڑی چہیتی بیوی. کئی بیویاں تھیں جس میں سب سے چہیتی تھی ام کلثوم بنت علی.
یہ امام حسین کے سگے بہنوئی بھی ہیں. حضرت ام کلثوم ان کے نکاح میں تھی، تو چونکہ تھی ذہین اور سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے بڑی سخی بھی تھی، تو آپ کے تعلقات بادشاہ سے تھے، تو حضرت ام کلثوم کے تعلقات اس بادشاہ کی بیوی سے تھے. تو حضرت ام کلثوم بنت علی جو زوجہ تھی فاروق اعظم کی، انہوں نے عطر کی چند شیشیاں روم کے بادشاہ کی بیوی کو بھیجا تحفے میں. حضرت ام کلثوم بنت علی نے جو زوجہ ہیں، بیوی ہے فاروق اعظم کی، چند شیشیاں عطر کی آپ نے تحفے میں بھیجا. کس کو؟ روم کے بادشاہ کی بیوی کو. اب وہ بادشاہ کی بیوی تھی، یہاں تو بڑی قید تھی، اتنا ہی ایسا ہی، تو یہاں جتنی ان کی بساط تھی اتنا انہوں نے خوشبو بھیج دی. اب جب وہاں خوشبو پہنچی تو اس نے کیا کیا، بادشاہ کی بیوی نے، کہ کانچ کی شیشیوں میں ہیرے جواہرات بھر کے واپس تحفہ بھیجا. اب وہ تحفے آئے تو فاروق اعظم نے کہا یہ کہاں سے آئے؟ کہا ہم نے بادشاہ کی بیوی کو عطر بھیجا تھا تو اس نے یہ بھیجا. تو کہا تم نے بھیجا تھا تو یہ قاصد کس کا تھا؟ کہا قاصد تو حکومت کا تھا، سرکاری قاصد تھا. تو کہا جانے والا ہمارا آدمی حکومت کا، لانے والا ہمارا آدمی. تمہاری عطر میں کتنا پیسہ لگا؟ کہا اتنے پیسے. تو کہا اتنے پیسے تم اپنے لے لو اور باقی یہ پورے جو جواہرات اور یہ جو سب کچھ آئے ہیں یہ حکومت کے خزانے میں جمع کرو، اس کو مسلمانوں کی ضرورت، مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے، میں تمہیں استعمال کرنے نہیں دوں گا. یہ فاروق اعظم تھے، سیدنا فاروق اعظم، یہ شان والے لوگ تھے. اور بہت سی چیزیں یاد آتی ہے. آخری دو بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ آپ کی تمنا تھی، ایک تمنا تھی آپ کی، وہ تمنا پوری نہ ہو سکی. آپ کی تمنا یہ تھی کہ میں جہاں جہاں اسلامی حکومت ہے سب کا دورہ کروں اور ہر شہر کے اندر یا ہر سلطنت میں، ہر حکومت میں 2 مہینے قیام کروں اور میں خود لوگوں سے پوچھوں کہ تمہاری ضرورت کیا ہے، تمہیں تکلیف کیا ہے، تمہیں مسائل کیا ہے. فاروق اعظم نے اپنے خاندان کے کسی آدمی کو کبھی حکومت کے معاملے میں انوالو نہیں کیا، کبھی انوالو نہیں دیا. کوئی پیسہ مانگنے ہے تو بھی نہیں دیا، تمہارا حق نہیں ملے گا. جب بعد میں سب کے وظیفے مقرر ہوئے، وظیفے تو جو سب کا وظیفہ اہل بدر میں سے مقرر ہوا تو 5000، تو وہی فاروق اعظم کو بھی مل جاتا تھا. اس سے پہلے حالات ایسے تھے، لیکن جب مل جاتا تھا اس کے بعد بھی حالت یہ تھی کہ صبح کو آتا تو شام تک سب بانٹ دیتے تھے. یہ کیفیت تھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. اور آپ کی عادت تھی کہ روزانہ لوگوں سے ملتے تھے اور کہتے تھے تمہارے مسئلے کیا ہے، مسائل کیا ہے، وہ بتاؤ، حل کرتے تھے. آپ نفل عبادت پر لوگوں کی خیریت کو ترجیح دیتے تھے. فاروق اعظم کا مزاج یہ تھا. تو آپ ملک شام گئے، 2 مرتبہ ملک شام جانا ہوا. ایک بار جب ملک شام سے لوٹ رہے تھے تو لوٹتے ہوئے دیکھا کہ ایک خیمہ ہے اور اس خیمے کے اندر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے. بڑے عجیب اس کے حالات ہیں، قسم پرسی کے عالم میں. آپ نے سواری روک دی. اچھا آپ ایسے ہولیے میں رہتے تھے کہ لوگ آپ کو پہچان بھی نہیں پاتے تھے، بلکہ لباس بھی بہت عامیانہ ہوتا تھا. شام والے، مصر والے اور عراق والے آتے تھے تو پوچھتے تھے مسلمانوں کا شہنشاہ کہاں ہے، مسلمانوں کا بادشاہ کہاں ہے، مسلمانوں کا امیر کہاں ہے. وہ ڈھونڈتے رہتے تھے. اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد نبوی شریف میں کبھی بیٹھے ہوتے. بلکہ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کرسی بنا لی اپنے لیے. وہ چونکہ وہ وہاں تھے، دمشق میں تھے، تو انہوں نے اپنی کرسی بنا لی. حضرت عمرو ابن عاص نے، آپ بہت طویل عرصے تک کے مصر میں بھی رہے، بہت طویل عرصے تک کے مصر میں بھی رہے، لیکن ان دنوں کی بات ہے جب وہ دمشق میں تھے. کرسی بنا لی. فاروق اعظم کو پتا چلا تو کہا وہ کرسی توڑ دو، وہ کرسی توڑ دو. سارے مسلمان نیچے بیٹھے ہیں، تم اوپر بیٹھتے ہو، تم لوگوں سے امتیازی شان حاصل کرنا چاہتے ہو. یہی فکر تھی، یہ فکر تھی. آپ غور کریں، ہم اس کے ذرے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، فکر فاروق اعظم کے ذرے کو بھی نہیں. کہ مسلمان نیچے بیٹھے تم. ایک بار حضرت عمرو ابن عاص کے بیٹے نے ایک مسلمان کو تماچا مار دیا، حالانکہ وہ بھی صحابی تھے، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص. ہو گئی کوئی بات، تماچا مار دیا. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے، مصر کے گورنر کا بیٹا، خود بھی صحابی ابن صحابی،
तमाचा मार दिया। फारूक आजम को पता चला, बुलाया दोनों बाप बेटों का, दोनों आओ। और जो खत में जुमला लिखा वो बहुत खूबसूरत है। फारूक आजम ने जो खत में जुमला लिखा बहुत खूब, फरमाया माओ ने बच्चों को आजाद पैदा किया, तुमने गुलाम कब से बना लिया। माओ ने बच्चों को आजाद पैदा किया, तुमने गुलाम कब से बना लिया। दोनों हाजिर हो जाना मदीने मुनव्वरा। दोनों आए भी, बाप बेटे दोनों आए, और जिसको तमाचा मारा था उसको भी बुलाया। और बुलाने के बाद मजमे आम में कहा, मिस्र के गवर्नर के बेटे ने तुझे तमाचा मारा, तूने भी तमाचा मारा। और उसने तमाचा मारा, लोग देखते रह गए। और ये सिर्फ दूसरों के बच्चों के लिए नहीं था, खुद के घर के फर्द ने शराब पी, खुद के घर के फर्द ने शराब पी। फारूक आजम ने कहा जैसे सबको 80 कोड़े लगाए जाते थे, इसको भी लगाए, और अपने हाथों से 80 कोड़े लगाए। और कोड़े लगाए तो उन कोड़ों का 80 कोड़ों का असर यह हुआ कि वो उस घर का फर्द जान दे गए, इंतकाल कर गया। वो परवाह नहीं की कि खुद का बेटा है, परवाह नहीं की, 80 कोड़े लगाए। और उन 80, हालांकि लोगों ने उसमें बड़े किस्से गढ़ लिए कि 40 जो वो जिस्म पे लगाए, 40 कब्र पे लगाए। ये इतनी मुबालगा न किया करो, एक हद में तो रहो कुछ। आपने 80 कोड़े लगाए, लेकिन उन 80 कोड़े हयाती में लगाए, अलबत्ता उसके ताप न लाकर आपका बेटा इंतकाल कर गया, इंतकाल हो गया उस बच्चे का, लेकिन आपने सजा दी। यानी किसी की रियायत नहीं थी दीन के मामले, कोई रियायत नहीं। आपने देखा खालिद इब्न वलीद के मुतालिक, आपने देखा हज़रत अम्र इब्न आस के मुतालिक, आपने इसी तरीके से, क्या वो लोग थे, अल्लाह अकबर। उनकी जिंदगी को कौन बयान करे, कितना बयान करे, किस शान से बयान करे। मैं हैरान हूं कि जब ये ऐसे हैं तो इनको बनाने वाले मुस्तफा जान रहमत कैसे। तो आप बहुत मामूली लिबास में होते थे, तो बूढ़ी औरत के खैमे में जब आप तशरीफ ले गए तो आपने कहा माई क्या हाल है। तो कहा कि देख रहे वो जंगल में खैमा लगा के पड़ी हुई, का उमर को जानती हूँ, कहा वो हमारा अमीर है, मोमिनों का अमीर है। कहा कैसा है वो। कहा उसने एक हब्बा भी कभी नहीं दिया। हब्बा कहते हैं दान, एक दाना भी उसने कभी नहीं दिया, एक दाना भी उसने कभी नहीं दिया हमें। कहा माई तू यहाँ है, उमर मदीने में होगा, इतनी दूर रहता है वो, तो उसको तेरे हाल की कैसे खबर हो सकती। उस औरत ने जवाब दिया अगर उसको मेरे हाल की खबर नहीं है तो वो मुसलमानों का अमीर क्यों बने, क्या जरूरत है उसको खलीफा बनने की, अगर वो मेरी खबरगिरी नहीं कर सकता। फारूक आजम फूट फूट के रो पड़े। और वो 3 बर्रे आज़मों पे हुकूमत करने वाले फारूक आजम, जिसके नाम से कैसर और किसरा के ताजदार कांपते थे, उस औरत से कहते माई तुम उमर को माफ़ कर दो, उससे राज़ी हो जाओ। ये फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला का हाल। अगर पता चल जाए कि मदीने मुनव्वरा में कोई काफिला आया है, एक काफिला मदीने मुनव्वरा में रात को उतरा, फारूक आजम अब्दुल रहमान इब्न औफ के पास गए। हज़रत अब्दुल रहमान इब्न औफ ने कहा अमीरुल मोमिनीन बगैर इत्तला के चले हैं, मुझे बुला लेते मैं आ जाता। फरमाते काम है तुमसे। कहा क्या काम है। कहा पता चला है कि मदीने मुनव्वरा में अभी रात को काफिला उतरा है, तो चलते हैं हम रात भर पहरा देते हैं ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। और फारूक आजम हज़रत अब्दुल रहमान इब्न औफ को लेकर पूरी रात पहरा देते रहे। ये फारूक आजम थे। मुझे बताओ इनमें से कोई एक इससे बहुत छोटा काम भी हम लोगों की खैर खाई का करते हैं। हमने तस्बीह मुसल्ला दाढ़ी टोपी सिर्फ इसी को पूरा दिन समझ लिया है। ये फारूक आजम है, फारूक आजम। फारूक आजम रात को गश्त करते थे, कोई जरूरतमंद तो नहीं। मदीने मुनव्वरा से 3 मील के फासले पे, 3 मील के फासले पे दौरा करते करते निकले। रात को देखा एक मियाँ बीवी वहां पर परेशान है। वहां पहुंचे भी क्या बात है, तो कहा कि हम मुसाफिर हैं, सर्दी है, तो कहीं कराहने की आवाज अंदर से किसकी, कहा मेरी बीवी की आ रही है। कहा क्यों रोती है ये। कहा इसके बच्चे की विलादत का वक्त करीब है। कहा रुको मैं अभी आता हूं। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला घर गए, अपनी प्यारी ज़ौजा हज़रत उम्मे कुलसूम को साथ लिया, और साथ में गुड़ लिया, खजूरें ली, और कुछ जौ के दाने लिए, घी लिया, और वो लेकर के साथ चले। और उसके बाद हज़रत उम्मे कुलसूम को जब साथ लाए तो उससे कहा कि अगर तुम इजाज़त दो तो ये बीवी है हमारी, इसको हम जो है वो आपकी बीवी के पास भेज दें। तो कहा कि ठीक है आप भेज सकते हैं। अब ये वहाँ गई, फारूक आजम ने चूल्हा जलाया
اور بچے کی پیدائش کے بعد جو کھانا عورتوں کو کھلایا جاتا ہے وہ کھانا آپ تیار کرنے لگے. آپ غور کریں, مجھے بتائیں آپ کہ یہ جو فکر ہے, اسلامی فکر, یہ سوچ, ایک معمولی کسی نہ جان ہے, نہ پہچان ہے, نہ نام پتہ ہے, نہ خاندان پتہ ہے, نہ مذہب پتہ ہے, کچھ بھی پتہ نہیں ہے, بس ایک انسانیت کے ناطے انسان, مصطفیٰ کریم کی تعلیمات. وہاں پر آپ کی زوجہ پاک سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اندر داخل ہوتی ہے, بچے کی ولادت ہوتی ہے. اب ان کو کیا پتا تھا کہ یہاں کیا معاملات ہیں. جیسے ہی بچہ پیدا ہوا, خوشی خوشی اندر سے آواز دیتی ہے, امیر المومنین آپ کے دوستوں کو مبارکباد دیجئے کہ بیٹا پیدا ہوا. وہ کہنے لگے آپ امیر المومنین ہیں. وہ ہاتھ جوڑ کے تھا, مجھے معاف کر دے, میں پہچان. کہا نہیں بھائی, ہم تو خادم ہیں, خدمت کرنے والے لوگ ہیں. اور پھر آپ کو مبارکباد پیش کے کہا کہ کل آنا, جو تمہاری ضرورت ہے میں وہ تمہاری ضرورت کو پورا کر دوں. یہ فکر تھی.